السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوچ سمجھ کر کھولنا زمان عثمان پر، سوچ سمجھ کے کھولنا زمان حضرت عثمان پر، جوڑی سبتین کی کھڑی ہے عثمان کے پہرے کے لیے۔ حاضرین سامعین اور سامعین، آج 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج 35 ہجری جمعے کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونچی ہستی ہے جو دوہرے داماد رسول ہے، جامع القرآن ہے، ناشر القرآن ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاتب وحی ہے، اور زلف ہم زلف علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی گئی۔ پہلے ایک بیٹی دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں، پھر وہ فوت ہو گئی، وفات پا گئی، وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دوسری بیٹی دے دی گئی، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عثمان یہ تو 2 بیٹیاں تھیں، ایک ایک کر کے میں نے تیرے نکاح میں دے دی، اگر میری 1000 بیٹیاں بھی ہوتی، کسی میں 100 کسی میں 1000 آتا ہے، اگر میری 1000 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی وہ اچھے داماد ثابت ہوئے۔ آج کے دور میں ایک کوئی بیٹی دے دے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اگلی بیٹی جب بھی اس داماد کو دی جاتی ہے جب وہ داماد اچھا ہو، بہترین ہو، اس نے پہلی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد رسول بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی نے ویسے کا ویسے رہنے دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی نے ویسے کا ویسے رہنے دیا۔ بھائی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملی کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فوراً پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا فوراً سے ڈھک لیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہی تھی سارا یہ منظر، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے گئے، تو اما عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں سمجھی نہیں، ابوبکر آئے جب آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے کپڑا صحیح نہیں کیا، حضرت عمر آئے آپ نے پھر بھی نہیں ڈھکا، عثمان آیا تو آپ نے فوراً پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ڈھک لیا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ کہا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تجھے ایک لباس پہنایا جائے گا اور وہ لباس اتارنا نہیں ہے، فتنے کا دور آئے گا تجھے وہ لباس اتارنا نہیں ہے، تجھے شہید کر دیا جائے گا، تجھے وہ لباس اتارنا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائی لوگ جو تھے وہ تھوڑے سے لوگ ہی تھے، بلوائی لوگ جو تھے، تو انہوں نے کوشش کی حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرے یہ حکومت جو ہے یا تو ہمیں موقع دے کہ تھوڑے دنوں کے لیے حکومت ختم کر دے، چھوڑ دے، ہم خود نمٹ لیں گے ان بلوائیوں سے، دشمنوں سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے علی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے علی تجھے خلافت کا جوڑا پہنایا جائے گا، تجھے وہ اتارنا نہیں ہے، تو میں نہیں اتار سکتا۔ کہ اچھا ایسا کرے، پھر دوسری تجویز یہ پیش کری، آپ ہمیں حکم کرے کہ ہم ان بلوائیوں سے جا کے لڑے، انہیں قتل کرے، انہیں جہنم رسید کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا قتل ہو جائے، مجھے بھلے شہید کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پہرے میں حضرت مولا علی نے خود امام حسن حسین دروازے پہ کھڑے کر دیے، جس میں آپ کو شعر بھی پڑھا ہے کہ سوچ سمجھ کر زمان استعمال کرنا حضرت عثمان کے لیے، حضرت عثمان کے لیے مولا علی نے خود سبتین
امام حسن حسین علی عثمان کے پہرے کے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو ان بلوائیے کا بھی اتنی جرأت نہیں ہو سکی کہ دروازے سے گھس کر حضرت عثمان پر حملہ کر سکے، بلکہ انہوں نے بھی پیچھے سے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان غنی کو اسی دوران شہید کر دیا گیا، لیکن شہید سے پہلے 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پانی بند کر دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، کھانا نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی خواب میں آئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا عثمان کیسے ہے آپ؟ کہا آج میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے، کہا عثمان تجھ پہ کھانا بند کر دیا گیا، اے عثمان تجھے پانی تیرا بند کر دیا گیا 40 دن تک، اے عثمان چاہو تو میں حکم کروں کھانا آپ کو دنیا میں بھی مل جائے، پانی مل جائے، چاہو تو شام کو ہمارے پاس آ کے افطاری کر لینا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا میں ادھر کچھ کھاؤ پیوں، میں چاہتا ہوں 40 دن کا جو میرا روزہ ہے میں آپ جنت میں آ کے آپ کے ساتھ سحری کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی نائلہ رضی اللہ عنہ، ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی ظالموں نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے اللہ کے نبی کو پیارے صحابی تھے کہ ایک جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، کہا اس جنازے کو میرے سامنے سے ہٹا لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہا اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ بہت اونچی ہستی ہے۔ اللہ کے نبی کے ہمیشہ انہوں نے مدینے میں کنواں خرید کے دیا، اور ہمیشہ مسجد نبی کی جگہ خرید کے دی، ہمیشہ انہوں نے حاضر رہے۔ افسوس کی بات ہے چند بدبخت لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھوکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں ان پر۔ اللہ کے نبی نے ایک کے بعد ایک بیٹی ان کے نکاح میں دے دی ہے۔ حضرت عثمان جو ہے جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ میرا رفیق عثمان ہوگا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کو عشرہ مبشرہ میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن زید الجنہ، سعید بن زید جنہ۔ فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، تمام صحابہ کو جنتی کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ وہ بھی ان صحابہ میں سے ہے، حضرت عثمان غنی بھی ان صحابہ میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیار کرے، ان سے محبت کرے، اور تمام صحابہ سے پیار کرے، محبت کرے، وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ان سے محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا میں جو پیاسا رہنا سیکھا حضرت عثمان سے سیکھا ہے، اور جو بھوکا رہنا سیکھا ہے حضرت عثمان غنی سے سیکھا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کربلا میں پیاسے بھوکے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہی کے ساتھ رہے ہیں، پیاسے بھوکے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیکھے، امام حسین کے ساتھ ہی پیاسے بھوکے رہے۔ حضرت امام حسین نے جو سیکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیاسا بھوکا رہنا سیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ طریقوں پہ چلے، ان سے محبت کرے، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کی زندگیوں سے محبت کرے، اسی میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔